الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا ورؤوفنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله حمد و ثنا تو بعد میرے بھائیو دوستو اور بزرگو برادران اسلام جناب اہل سنت آج جہی میں آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کی تھی تسی دعا کرو خالق کائنات اللہ رب العزت منو صحیح حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تانوں سنن دی توفیق عطا فرمائے سانو سارے رب کائنات اس دے اُتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم ذوالقعدہ شریف کا مہینہ ہے لوگ مکہ مکرمہ جاندے نہیں پھر مدینہ پاک میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ مبارک تے جاندے نہیں
حج کے دن قریب آ رہے ہیں. حج جڑا ہے اس مسلمان کے اتنے جڑا صاحب استطاعت ہوئے گا جہدے کول آن جان کا خرچہ ہوئے اپنے بال بچیاں کا خرچہ ہوئے وہ حج کرنے واسطے جاتا ہے. حضرات محترم رب کائنات نے مکہ مکرمہ کی بہت زیادہ عظمت اور شان بیان فرمائی ہے اور پھر مدینہ پاک کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. آج کا میرا موضوع خاص طور پہ مدینہ منورہ کی عظمت اور شان بیان کریں گے. مدینہ پاک کی فضیلت بیان کریں گے کہ مدینہ پاک ہے کی اور مدینہ پاک ایک عام شہر سی, کوئی خاص آبادی نہیں سی, کوئی خاص شہر نہیں سی. مدینہ پاک کو عزت عظمت شان فضیلت ملی ہے میرے نبی پاک کے صدقے ملی ہے. سبحان اللہ. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے, پھر رب کائنات نے مدینہ پاک کو عزت عطا فرما دیتی, مدینہ پاک کو عظمت اور شان عطا فرما دیتی. رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. رب کائنات نے فرمایا اے محبوب تیرے امتی اگر کوئی گناہ کر لیں, کوئی غلطی کر لیں, اگر اپنی جان سے ظلم کر لیں, ظلم کرن تو مراد کی ہے کوئی غلطی کر لیں, کوئی خطا ہو جائے, جاؤکا تیری بارگاہ کے اندر آ جان. رب کائنات نے فرمایا محبوبہ اگر تیرے امتی کوئی غلطی کر لیندے نے, کوئی خطا ہو جاتی ہے تے تیری بارگاہ کے اندر آ جان. جاؤکا تیری بارگاہ کے اندر آ جان. ایتھے نہیں فرمایا جاؤکا فی المکہ دی, مکے آؤ تے تاں نبی سنے گا. اے نہیں فرمایا جاؤکا فی المدینہ دی, مدینے آؤ تے تاں نبی سنے گا, بلکہ مطلقاً بلا تخصیص ایہو ارشاد فرمایا رب کائنات نے جاؤکا تیری بارگاہ کے اندر آ جان. اس تو ثابت ہویا کچھ لوگ وہ نے جڑے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں, کچھ لوگ وہ نے جڑے مکہ مکرمہ نہیں جا سکتے, تے کچھ لوگ وہ نے جڑے مدینہ پاک جا سکتے ہیں, تے کچھ لوگ وہ نے جڑے مدینہ پاک نہیں جا سکتے. ایتھے رب کائنات نے کوئی قید نہیں لگائی کہ مکے جاؤ تے تاں نبی سنے گا, مدینے جاؤ تے تاں نبی سنے گا, بلکہ فرمایا جاؤکا تیری بارگاہ کے اندر آ جاؤ, تیری بارگاہ کے اندر آ جاؤ. اس تو ثابت ہویا کچھ لوگ مکے جاتے ہیں, کچھ نہیں جاتے, کچھ مدینے جاتے ہیں, کچھ نہیں جاتے. جڑے مدینے جان گے نبی کے روضے تے جا کے درود و سلام دے نذرانے پیش کرتے نہیں, تے جڑے نہیں جا سکتے وہ جتھے بھی نے, جس علاقے کے اندر, جس شہر کے اندر, جس بستی کے اندر, جس ملک کے اندر جتھے بھی نے, نبی کو یاد کریں گے, میرے نبی علی پکار کو سنیں گے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ دی پکار کو سنیں گے. اس تو ثابت ہویا جاؤکا جتھے بھی لے نبی کو یاد کرو تے نبی تہاڈی پکار کو سنیں گے. پھر فرمایا فاستغفر اللہ, استغفار کرو, معافی مانگو, زارو کتار رو. میں کہا یا اللہ جدو استغفار کراں گے, معافی مانگاں گے, اس تو بعد کی ہوئے گا؟ فرمایا واستغفر لهم الرسول, میرا رسول جڑا ہے تہاڈا رونا ویکھے گا تے تہاڈی سفارش کرتے رہے گا, تہاڈے واسطے بخشش دا ذریعہ بن جائے گا. میرے محبوب دے بارگاہ کے اندر آ جاؤ, نبی دے روضے تے آ جاؤ, تے پھر تہاڈی آرزو پوری ہو جائے گی, خواہش پوری ہو جائے گی. جڑے نہیں جا سکتے جتھے بھی نے اس کے مصطفیٰ دے وچ لے کے نبی نو یاد کرو گے, نبی تہاڈی پکار کو سنن گے. اگے رب کائنات نے فرمایا لا وجد اللہ تواب الرحیم, رب کائنات نے فرمایا جدو تسی توبہ استغفار کرو
سفارش کر دے گا مینوں توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان پاؤ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی جدو مدینہ پاک تشریف لے گئے تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، اے رب العالمین جہو جیاں برکتاں تو مکہ مکرمہ نو عطا فرمائیاں سی اور تو دگنیاں برکتاں تو مدینہ پاک نو عطا فرما۔ ذرا اونچی کہہ دے کرو سبحان اللہ، اور تو دگنیاں مدینہ پاک نو عطا فرما دے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا مدینے پاک آ گیا اگر مدینے فوت ہوئے گا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر جڑا مکے مدینے آ گیا تے مدینے فوت ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میں وہی شفاعت فرماؤں گا، فرمایا کہ قیامت والے دن میں وہی شفاعت فرماؤں گا۔ پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من زارا قبری واجبت لہو شفاعتی، جس بندے نے میری قبر کی زیارت کر لی انہیں تے میری شفاعت واجب ہو جائے۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ میرے دنیا تو پردہ کر جان تو بعد میری قبر دی آ کے زیارت کرے گا انج سمجھو جتا میری زندگی دی اندر میری زیارت کی تھی۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ مکہ مکرمہ آیا تے پھر مدینے پاک نہیں آیا سمجھو انہیں میرے تے جفا کی تھی، انہیں ظلم کیتا ہے، انہوں چاہیے سی کہ مکے آ گیا ہے تے مدینے پاک بھی آ، نبی پاک دے روزے تے آ کے درود و سلام دے نذرانے پیش کر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جدو حج کرنے واسطے گئے مکہ مکرمہ گئے تے پھر مدینہ پاک میرے نبی پاک دے روزے تے جا کے درود و سلام پڑھتا رہتا، جا کے شعر و شاعری کرتا رہتا کیتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ دے ولی کامل انہوں نے پروگرام بنایا مکے جانا مدینے پاک نبی پاک دے روزے تے جانا گا۔ جدو مسلمانوں میرے نبی پاک دے روزے تے پہنچ جائے میرے نبی پاک دی قبر مبارک دے تے پہنچ جائے عرض کرتا ہے کملی والیو اج میں تہاڈا دیدار کرن تو بغیر نہیں جانا، تہاڈی زیارت تو بغیر میں نہیں جانا۔ مسلمانوں پہلا سال نبی پاک دا دیدار نہ ہو سکیا، اعلیٰ حضرت واپس آ گئے، دوجا سال آ گیا مکے گئے نہیں، پھر مدینہ پاک گئے میرے نبی پاک دی بارگاہ کے اندر عرض کیتی ہے کملی والیو اج میں تہاڈا دیدار کرنا چاہنا، تہاڈی زیارت کرنا چاہنا۔ میرے نبی پاک دا دیدار نہ ہو سکیا، زیارت نہ ہو سکی، تیجا سال آ گیا، اعلیٰ حضرت مکہ مکرمہ جاتے مدینہ پاک امام الانبیاء علیہ السلام دے روزہ مبارک دے تے جاندے نے میرے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر قبر مبارک تے کھڑے ہو کے عرض کردے نے کملی والیو یا رسول اللہ اج میں تہاڈا دیدار کر کے جانا ہے، اج میں دیدار تو بغیر جانا نہیں، اج زیارت کرن تو بغیر جانا نہیں۔ مسلمانوں اعلیٰ حضرت نبی پاک دی بارگاہ دی اندر شعر و شاعری پہ کردے نے، اعلیٰ حضرت درود و سلام دے نذرانے پہ پیش کردے نے۔ مسلمانوں اعلیٰ حضرت دا مقدر دا ستارہ چمکتا ہے، امام اہل سنت مجددین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ عالم بیداری دی اندر میرے نبی دے روضہ مبارک تے میرے نبی دی زیارت کر کے جاتے نے۔ ذرا اونچی کہہ دے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ امام الانبیاء علیہ السلام کعبے دے بھی کعبہ نہیں،
والضحا دے چہرے والے واللیل دی زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے ما زاغ البصر وما طغى دیاں اکھاں والے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک نو جا کے عزت بخشی ہے مدینہ پاک نو شرف بخشی ہے کون اللہ حضرت جڑے عشق رسول عاشق رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے والے اگر انہاں نو نبی پاک دا دیدار ہو سکدا ہے نبی دی زیارت ہو سکتی ہے تے جڑا بندہ بھی عاشق رسول بنے گا انشاءاللہ انہوں بھی نبی دا دیدار ہو سکتا ہے کون امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والضحا دے چہرے والے واللیل دی زلفاں والے جدوں آیت کریمہ اترتی ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما آیت کریمہ اتری ہے ایدہ ترجمہ کی بندا ہے اگر کوئی بندہ گناہ کر لیندا ہے کوئی غلطی کر لیندا ہے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر جاندا ہے استغفار پیا کردا ہے اکھاں چوں آنسو پیا بہاندا ہے زاروں کتار روندا ہے میرے نبی دی سفارش کر دین گے رب کائنات نے فرمایا مینوں توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان پاؤ گے مدینہ پاک دے قریب رہن والا مدینہ پاک دے قریب ایک بستی دے اندر رہن والا عربی جڑا ہے اجنبی آدمی انہیں اپنے آپ کو گناہگار تصور کیتا ہے اپنے آپ کو خطا کار سمجھیا اپنے آپ کو سیاکار سمجھیا ایت کریمہ سنیے کہ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر جاؤ مدینے دے قریب رہن والا ایک بندہ گناہگار کہنے لگا میرے تو ون کے گناہگار کوئی نہیں چل پیدا مدینے والوں کہ نبی دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاواں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاؤ مسلمانوں چلدا جا رہا ہے چلدیاں مسلمانوں راستے دے اندر پتہ چلدا ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تے دنیا تو ظاہری پردہ فرما گئے نے لیکن وہ جڑا اپنے آپ کو گناہگار سمجھن والا عربی جڑا مدینے دے قریب رہن والا کہنے لگا پاویں نبی دنیا تو پردہ کر گئے نے لیکن میں نبی پاک نو زندہ مندا ہوں نبی نو زندہ سمجھدا ہوں اگر نبی پاک دے روزے تے بھی چلا جاواں گا میرے پریشانی جڑی ہے میری مصیبت میری مشکل جڑی ہے اللہ تعالی حل فرما دے گا سبحان اللہ رب کائنات پریشانی دور کر دے گا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میری سفارش کر دیں گے مسلمانوں چلتا جا رہا ہے میرے نبی پاک دے قبر مبارک دے اتے پہنچ گئے روزہ مبارک دے اتے پہنچ گئے جا کے کھا کے پاک نو اٹھا کے اپنے سر دے اتے پوندا پیا مٹی نو اٹھا کے سر دے اتے پوندا پیا عرض کردا ہے کملی والے آنا میرا کم سی بخشوا دینا تہاڈا کم ہے اج میری بگڑی بنا دیو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اودا رونا ویکھیا کہ میری قبر دے اتے آ کے زاروں کتار روندا پیا میرے روزہ مبارک دے اتے آ کے زاروں کتار روندا پیا میرے نبی نے رونا ویکھیا قبر مبارک دے وچوں میرے نبی نے آواز دے کے فرمایا قدمو فیرا لگا آن والیا تیرا کم سی بخشوا دینا میرا کم ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جا تیری بخشش ہو گئی آن والیا تم عاشق رسول عشق مصطفیٰ لے کے آئے تے تیری بخشش کا ذریعہ بن گیا اس تو ثابت ہویا نبی نو اسی زندہ مندی ہیں زندہ سمجھدی ہیں نبی مشکل کشا ہے نبی حاجت روا ہے ہر بندے دی حاجت پوری کرنے والے کون امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خالق کائنات نے فرمایا سونیا محبوبہ واما سائل فلا تنہر جڑا بھی تیری بارگاہ دے اندر آ جائے انہوں چڑکی نہ دیا جائے نبی نو چڑکی نہ دیا جائے مسلمانوں کون امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لوگ ہو جائے جنہوں نے میرے نبی نے فرمایا اے لوگ میرے روزے تے آ نہیں سکتے میری قبر مبارک تے آ نہیں سکتے مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ مسلمانوں انہوں نے ارادہ کیتا ہے کہ نبی پاک دے روزے تے جاؤں کچھ شعر لکھے نہیں کملی والے دے روزے تے جا کے شعر و شاعری کراں گا اشعار پڑھاں گا مولانا
جامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول نے عشق مصطفیٰ لے کے جاندے پہ چلدیاں مسلمانوں ادھروں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر مدینہ نو خواب دے اندر فرمایا امیر مدینہ مولانا جامی میرے روزے تے آ نہیں سکتا، اے میری قبر مبارک تے آ نہیں سکتا، حالانکہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ غلطی بھی کوئی نہیں، قصور بھی کوئی نہیں، کوئی وجہ نہیں، حالانکہ عاشق رسول ہے، نبی دا کلمہ پڑھنے والا نبی دے نال پیار کرنے والا میرے نبی نال محبت کرنے والا مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر جان دی تیاری کیتی ہے، نبی دے روزے تے جاندے نے پے، میرے نبی نے خواب دے اندر امیر مدینہ نے فرمایا مولانا جامی میرے روزے تے آ نہیں سکتا، امیر مدینہ جلدی کر روزے تے پابندی لگا دے۔ امیر مدینہ نے سپاہی بھیج دیتے، سڑکاں دے اوتے سپاہی کھڑے ہو جاندے نے، ہر جگہ دے اوتے سپاہی کھڑے ہو گئے نے۔ مسلمانوں امیر مدینہ نے مسلمانوں جدوں سپاہی کھڑے کیتے نے، مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آپ کوئی اور راستہ اختیار کردے نے، پہلے سڑک جاندے نے پے، ہن فصلاں دے وچوں دی جانا شروع کر دیتا کسے طریقے نال نبی پاک دے روزے تے پہنچ جاواں، کیونکہ عاشق رسول ہے، نبی نہ پیار کرنے والا ہے۔ میرے نبی نے دوسری رات خواب دے اندر امیر مدینہ نو زیارت کرائی ہے کہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ایک کھیتاں وچوں دی لگی آوندے نے، فصلاں دے وچوں دی لگی آوندے نے، جلدی کر اوتھے بھی سپاہی کھڑے کر دے، انہوں گرفتار کر لو، انہوں پکڑ لو۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک میری قبر تے آ نہیں سکتے، میرے روزے تے آ نہیں سکتے، مولانا جامی رحمت اللہ علیہ قصور بھی کوئی نہیں، غلطی بھی کوئی نہیں، کون سی عاشق رسول سی، پھر وہ دے اتے پابندی کیوں لگائی گئی، پھر میرے نبی انہوں روزے تے ہون کیوں نہیں دین دے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری رات بھی خواب دے اندر امیر مدینہ نے فرمایا اے تے پابندی لگائی جائے۔ مسلمانوں مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ پتہ لگیا سڑکاں دے اوتے بھی سپاہی کھڑے ہو گئے نے، کھیتاں دے اندر بھی سپاہی کھڑے ہو گئے نے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ بکریاں دا ریوڑ ویکھیا، بیٹا تے بکریاں دا ریوڑ، کوئی چرواہا جڑا چاردا پیا بکریاں لے کے جاندا پیا۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ بکریاں دے وچ بکریاں دی طرح بڑھ کے جا رہے نے، بکری دی شکل اختیار کر لئی ہے کسے طریقے دے نال، مطلب مقصد یہ ہوئی سی کہ کسے طریقے نال نبی پاک دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاواں۔ یہ ہوئی کہندے جا رہے نے مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے، مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، نہ گھبرا مریض محبت کے نزدیک کوئے طبیب آ گیا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے گھبرانا نہیں، پریشان ہونا نہیں، نبی پاک دی بارگاہ دی اندر جانا ہے، نبی دے روزے تے جانا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ مسلمانوں بکریاں دے وچ ریوڑ دے وچوں دی لگے جاندے نے، کسے طریقے نال نبی دی بارگاہ دے اندر پہنچ جاواں۔ ہر عاشق رسول چاہتا ہے کہ مدینہ پاک جاواں، نبی دے روزے تے جاواں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی بارگاہ دی اندر اے دعا کیتی ہے، اے رب العالمین جتاں دیاں برکتاں تو مکے نو عطا کیتیاں سی، اور تو دگنیاں برکتاں تو مدینے نو عطا فرما دے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مدینہ پاک جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، پہلے مکہ مکرمہ نو چھوڑن دا
مکے دے لوکاں نے نبی نو تنگ کیتا ہے، پریشان کیتا ہے، میرے نبی دے پاک نو دکھ دیتے نے، تکلیفاں دتیاں نے۔ رب کائنات نے فرمایا سونیا محبوبا اتھوں چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ میرے نبی نو رب کائنات نے فرمایا سونیا محبوبا یا بحرین چلا جاؤ، یا کنسرین چلا جاؤ، یا مدینہ منورہ چلا جاؤ۔ میرے نبی نے بحرین نو پسند نہیں فرمایا، کنسرین نو پسند نہیں فرمایا، میرے نبی نے مدینہ پاک نو پسند فرما لیا۔ کون امام الانبیاء علیہ السلام؟ مدینہ پاک دی اندر مسلمانوں جدو قیامت والا دن ہوئے گا، جدو دجال آوے گا، ہر جگہ دیتے جائے گا، لیکن مدینہ پاک دی اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مدینہ پاک نو زلزلہ آ جائے گا، مدینہ پاک اس وقت کنبے گا، جڑے کچے ایمان والے ہون گے مدینے وچوں باہر نکل جان گے، جڑے پکے ایمان والے ہون گے مدینے پاک کے اندر رہ جان گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے اندر رہن گے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ کون امام الانبیاء علیہ السلام؟ وہ دوہا نے چہرے والے نے فرمایا کہ جنہوں مدینے پاک موت آوے انہوں مدینے دفن کریا کرو۔ فرمایا قیامت والے دن میں اودی شفاعت فرماواں گا۔ کون امام الانبیاء علیہ السلام؟ میرے نبی مسجد نبوی شریف جدو مدینے پہنچے نے پہلے مسجد نبوی شریف تعمیر کی ہے۔ میرے نبی جدو مکیوں ترے نے مدینیوں تھوڑا جا پیچھے نے، میرے نبی نے مسجد قبا تعمیر کی ہے، مسجد قبا تعمیر کی راستے دے اندر۔ پھر جدو مدینے پہنچے نے دو یتیم بچے نے انہاں دی جگہ سی، میرے نبی نے انہاں رقم ادا کی ہے، سہل تے سہیل دو یتیم بچے سی، ایک دا نام سہل ہے دوسرے دا نام سہیل ہے۔ مدینہ پاک دے یتیم بچیاں نے کولو میرے نبی پاک علیہ السلام نے وہ جگہ خریدی ہے جتھے اج مسجد نبوی شریف بن گئی ہے۔ مسجد نبوی شریف دے اندر اوتھے نبی پاک علیہ السلام دا روضہ مبارک ہے۔ کون امام الانبیاء علیہ السلام؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی شریف دے اندر جڑا بندہ ایک نماز ادا کرے گا رب کائنات انہوں 50,000 نماز دے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ مسجد حرام دے اندر ایک نماز پڑھو گے 1,00,000 نماز دے برابر رب کائنات ثواب عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا مدینہ پاک دی گرد و غبار، مدینہ پاک دی جڑی مٹی ہے جتھے پھوڑا پھرسی ہے کوئی زخم وغیرہ ہے اوتھے لگا دو گے، میرے نبی نے فرمایا شفا عطا کیتی جائے گی۔ مدینہ پاک دی گرد و غبار دی اندر شفا ہے، مدینہ پاک دی مٹی دی اندر شفا ہے۔ مسلمانوں میرے نبی پاک علیہ السلام آپ دا روضہ مبارک مسجد نبوی شریف دے کھبے پاسے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عام مسجد جڑیاں نے ایتھے نماز پڑھو گے تے سجے پاسے پڑھو گے زیادہ ثواب ہے، مسجد نبوی شریف دے اندر کھبے پاسے کھڑے ہو کے پڑھو گے تے زیادہ ثواب ملے گا۔ اوتھے کھبے پاسے زیادہ ثواب ہے کیونکہ کھبے پاسے میرے نبی پاک علیہ السلام دا روضہ مبارک ہے۔ میں عرض پیار کرتا ہوں مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ جدو مدینے والوں جاندے نے پہ نبی پاک دے روضے تے جاندے نے مدینے آندا ہی ہوئے جدو سرکار مدینہ بناؤندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں میرے نبی نے یمن وچوں بلا لیا، حضرت بلال حبشی نو ملک شام دے وچوں بلا لیا۔ اسی طریقے نال مسلمانوں نبی بلاؤندے جنوں نبی بلا لے او دی حاضری ہو جاندی ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا
مدینہ نو اے میرے روزے تے نہیں آ سکدا مولانا جامی لگے جاندے نے دوجے دن دوجی رات زیارت کرائی ہے پھر میرے نبی نے ویکھیا مولانا جامی ٹھہر دے نہیں تیجی رات پھر زیارت کرائی ہے امیر مدینہ نے گرفتار کر لیا مولانا جامی رحمت اللہ نے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں پا دتیاں پیراں وچ بیڑیاں پا دتیاں مولانا جامی رحمت اللہ نے قید خانے دے اندر جیل دے اندر بند کر دیتا ہے میرے نبی نے اگلی رات امیر مدینہ نے زیارت کرائی ہے میرے نبی نے فرمایا امیر مدینہ مولانا جامی تے پکڑیا گیا ہے لیکن ایک چور نہیں ڈکیت نہیں ڈاکو نہیں اے مجرم نہیں اس واسطے میں نو روکنا چاہنا ہوں حالانکہ آج کے رسول نبی نے پیار کرنے والا ہے میرے نبی نے فرمایا امیر مدینہ اس واسطے روکتا پیا میری قبر دل سے آ گیا انہیں شعر لکھی ہوئے نے شعر آ کے پڑھنے نے عشق و محبت میں جا کے میری بارگاہ دے اندر پڑے گا تے مینوں قبر وچوں باہر نکل کے مصافحہ کرنا پڑ جائے گا میرے نبی نے فرمایا قبر وچوں باہر نکل کے مصافحہ کرنا پڑ جائے گا اگر اتنا میں مصافحہ کر لیا تے قیامت برپا ہو جائے گی کیونکہ قیامت والے دن سب تو پہلے میرے نبی دی قبر مبارک کھلے گی پھر باقیاں نبیاں دی امتاں دے وچوں ساڈے نبی دی امت دی قیامت والے دن سب تو پہلے میرے نبی دی قبر مبارک کھلے گی فرمایا جدوں مولانا جامی رحمت اللہ نے میری قبر دے اُتے آ گئے شعر و شاعری کیتی شعر نے پڑھنے شروع کیتے تے قبر وچوں باہر نکل کے مینوں مصافحہ کرنا پڑا اس واسطے بعض کتابوں نے اندر لکھا ہے کہ مولانا جامی رحمت اللہ نے آپ کو ایتھے ہی واپس کر دیتا گیا کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ نے میرے نبی پاک دے روزہ مبارک دے اتے گئے اوتھے جا کے شعر و شاعری کیتی شعر پڑھے عشق دے اندر محبت دے اندر پوری لگن دے اندر جدوں شعر و شاعری کیتی ہے تے مسلمانوں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مصافحہ فرمایا کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے نبی نے مصافحہ کیتا کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ واپس بھیج دیتا گیا کیونکہ آج کے رسول سی نبی پاک دے نال پیار کرنے سی پیار کرنے والے سی حضرات محترم رب کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا رب کائنات نے فرمایا محبوبہ اگر تیرے امتی کوئی غلطی گناہ کر لیں تے تیری بارگاہ دی اندر آ جان اکھاں چوں آنسو بہان استغفار کر یا رسول اللہ جدوں تسی سفارش کرتے ہوگے تے تہاڈی سفارش قبول ہو جائے گی مینوں توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے مدینہ پاک نبی پاک دے روزہ مبارک دی حاضری نصیب فرمائے سرکار دی بارگاہ اندر درود و سلام دے نذرانے پیش کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین